حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ایسے کرو، یہ جو مقدس وادی ہے فلسطین کی، اس پر حملہ کر دو، میں نے فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو بتاتے ہیں، قوم کہتے ہیں نا وہ تو بڑا جابر بادشاہ ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں، آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید کے اندر نصیحت اور عبرت کے پوائنٹ آف ویو سے جو پچھلے انبیاء کے اور امتوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر ایک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور قرآن مجید نے جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں، جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ سب سے طویل قصہ ہے، بڑا قصہ ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر جا بجا کئی صورتوں کے اندر کئی جگہوں پر بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر جب پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت مصر کا جو مشرک بادشاہ فرعون تھا، اس نے حکم دے رکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے پیدا ہوتے ہی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی نسل سے چلنے والی امت تھی، جو اس زمانے میں مصر کے اندر غلاموں کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی ہو رہے تھے۔ تو لہذا فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایک خدائی الہام کے تحت، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کے دل میں القاء کیا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے فرعون کے ظلم سے ایک صندوق میں ڈالتی ہیں، اور صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس پہنچتا ہے، اور فرعون اور ان کی اہلیہ جو آسیہ تھی وہ باہر کھڑے ہیں سامنے، وہ دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ لگتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی اپنی ایک پلاننگ تھی۔ وہ وہاں سے اس بچے کو نکالتے ہیں، اور بچے کو نکال کر اپنے محل میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید احسان یہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے بھی ان کی والدہ ماجدہ کو ہی اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور حکمت کے تحت ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں۔ جب وہ جوان ہو رہے ہیں تو ان کی بیدار نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بنی اسرائیل پر کس حد تک ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کس طرح وہ ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی زمانے کے اندر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ جھگڑنے والوں میں سے ایک بندہ بنی اسرائیل کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور دوسرا قبطی قوم کا فرد تھا، جو کہ فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہیلپ مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہیلپ کرتے ہوئے دوسرے کو ایک گھونسا مارا۔ وہ مکہ ایسا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا، بات حکمرانوں تک پہنچی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور باہر چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹیاں ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہوتی ہیں، وہ اپنے والد سے ذکر کرتی ہیں۔ والد ان کو کہتا ہے کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق کو، کردار کو، تو ان کو آفر کرتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کے اندر، میں اپنی ایک بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں 8 سال تک میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ اب یہ بھی اللہ کی ایک خاص پلاننگ تھی، ورنہ شعیب علیہ السلام اللہ کا جو نبی ہے، وہ بیٹی کے رشتے کے لیے اس طرح کی شرط پیش نہیں کر سکتا۔ اصل پلاننگ اللہ کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی سرپرستی میں رکھ کر ان کو ایک تربیت کرنی مقصود تھی، نبوت کے منصب کے لیے تیار کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ ایگریمنٹ طے پا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے ہیں، 8 سال وہاں رہتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مدت پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آ رہے
رہے ہیں مصر کی طرف، تو راستے کے اندر اندھیری ایک رات ہے شدید موسم سرما کی، تو دور ایک آگ جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم ذرا ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، آگ وہاں کوئی بندہ بھی ہوگا اس سے راستے کا بھی ذرا پتہ پوچھ لیتے ہیں، اور کچھ آگ بھی اگر میسر آئی تو لے آؤں گا میں بھی تمہارے لیے بھی، تاکہ سردی کی شدت کچھ کم ہو سکے۔ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ تو خدا کی ایک تجلی تھی۔ وہاں اللہ کی ندا آتی ہے کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی جاتی ہے اور خصوصی معجزات بھی دیے جاتے ہیں، اور ساتھ یہ حکم بھی ملتا ہے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو میری توحید کا، میری الوہیت کا پیغام دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں اور فرعون کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ان کو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور میں اس کی طرف تمہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ فرعون بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن فرعون ظاہری طور پر ایک خود ساختہ خدا بنا ہوا تھا، اور مصر کے بازاروں کے اندر اس کے اسٹیچو رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا ہو رہی تھی، اور اس کی بادشاہی کا سارا نظام ہی اس عقیدے پر چل رہا تھا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ اپنا ایک میدان منتخب کرتا ہے، سارے معاملے کو جادو کے معاملہ قرار دے کر جادوگروں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ ایک دن طے پا جاتا ہے، جادوگر آتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور اس کھلے مقابلے کے اندر جادوگر یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ جو ہے یہ جادو کا معاملہ نہیں بلکہ پیغمبری کا معاملہ ہے۔ چنانچہ وہ فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن فرعون یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اپنی خدائی کو، اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے سرکشی پر قائم رہتا ہے، طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے، مخالفتیں کرتا ہے، مزاحمتیں کرتا ہے، اور بنی اسرائیل پر اس کے روز بروز مظالم بھی اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں لے کر یہاں سے نکل پڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیتے ہیں، خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں چلتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نکل رہے ہیں، وہ فوری طور پر اپنے لشکر جرار کو لے کر پیچھے سے توقع میں آ جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب بنی اسرائیل کے آگے سمندر ہے، بکھرا ہوا سمندر، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور دونوں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے سمندر پر عصا مارتے ہیں، اور وہ پانی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، درمیان میں راستہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ فرعون بھی یہ سارا منظر دیکھ کر پیچھے دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور ساتھ اپنے لشکر سمیت۔ جب وہ لشکر سارے کا سارا سمندر کے درمیان میں آتا ہے تو پانی جو دونوں سمتوں میں الگ الگ ہوا تھا وہ مل جاتا ہے، اور پورے کا پورا لشکر غرق ہو جاتا ہے، اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بحفاظت باہر نکل آتے ہیں۔ آگے آ کر پھر مزید مناظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اب تورات لینے کے لیے، احکام لینے کے لیے طور پر آؤ۔ وہ طور پر جاتے ہیں۔ پیچھے سے سامری ایک جادوگر تھا، اس کی جادوگری کے اندر آ کر قوم پھر ایک مرتبہ بھٹک جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر پھر قوم کو سنبھالتے ہیں۔ الا ھذا القیاس، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ایسے کرو، یہ جو مقدس وادی ہے فلسطین کی، اس پر حملہ کر دو، میں نے فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو بتاتے ہیں، قوم کہتے ہیں نا، وہ تو بڑا جابر بادشاہ ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں، آپ جائیں اور آپ کا خدا جائیں۔ اندازہ لگائیں کہ کیسی قوم تھی کہ جو قدم قدم پر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی دیکھ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ جگہ جگہ پر سرکشی بھی کر رہی ہیں، جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی بھی حکم عدولی کر رہی ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واسطہ پڑا، لیکن پیغمبرانہ جو ظرف تھا اس ہر موقع پر صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو لے کر چلتا رہا۔ اب اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بظاہر جن بھی اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے، پیچھے اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں ہیں جو کار فرما ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جن حالات کے اندر مصر سے نکلے، آگے چل کر راستے کے اندر جو مناظر پیش آئے، شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات، بظاہر تو ہر چیز کا ایک ظاہری سبب میں ہے، مگر پیچھے خدا کی حکمت تھی جو کام کر رہی تھی۔ تو یہ معاملہ زندگی کے ہر جگہ پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو دوسرا سبق ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ کیسی ہے کہ وہ اگر چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کے گھر میں پروان چڑھا سکتی ہے
کہ جن کی آگے چل کر ان کے ساتھ مخالفت ہونی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہر قسم کے نقشوں سے ہر قسم کے نتائج نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرا بڑا اہم سبق یہ نکلتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ قدم قدم پر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ یہ مدد اور نصرت پیغمبروں کے ساتھ تو کھلی صورت کے اندر ہوتی ہی ہے، لیکن پیغمبروں کے علاوہ بھی جو لوگ بھی پیغمبروں کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اس کی راہ میں چل پڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کو بھی ان کے حسب حال مدد و نصرت فراہم کرتا رہتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔